السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سفیر حسین ابن علی کو تم نے پناہ دی ہے؟ اس بہادر شخص نے مجھے یہاں پناہ دی ہے، یہ جانے بنا کہ میں کون ہوں۔ اور تم از روئے جستجو یہاں کے تمام رازوں کو جاننا چاہتے ہو، لیکن خود تم نے کوئی راز فاش نہیں کیا۔ میں صرف ایک امانت دار ہوں جسے امانتیں اس کے صاحبان تک پہنچانی ہیں۔ بصرے کے سرداروں کو؟ کیا تم واقعاً سفیر حسین فرزند فاطمہ ہو؟ یہ وہ نعمت ہے جس کے شکر سے میں عاجز ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ بصرہ میں بتاؤں گا۔ یہ سرزمین بصرہ ہے اور میں اہل بصرہ، کہو۔ پیغام کو پڑھنا پڑے گا۔ تحریری ہے؟ جی ہاں۔ دیکھوں تو۔ یہ مہر حسین ہے؟ جی ہاں۔ آج سے تم میرے مہمان ہو۔ پناہ حضور، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہارے کان میں پڑی اس بالی کے راز کو جانتی ہوں اور تمہارے دل میں پوشیدہ محبت سے بھی واقف ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں ان باغوں کی رکھوالی سونپی۔ میں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی ہے، اب آپ کی باری ہے کہ یہاں پوشیدہ راز کو ظاہر کریں۔ کس طرح یہاں بسی بوئے حسین کو محسوس نہ کر سکے؟ محسوس کی ہے، لیکن یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ جگہ علی کے سجدوں کی گواہ ہے، جب جمل کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ اور یہ نخلستان جو دیکھ رہے ہو، یہ اس نفس قدسیہ کے ساتھ ہم نفس رہ چکا ہے۔ ہمیں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے، ہم یہاں اجنبی ہیں۔ اگر عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا تم سلیمان کی بیوی ہو تو ہم تینوں کو مار ڈالے گا۔ اس بچے کو باپ کی ضرورت ہے۔ مرے ہوئے باپ کی؟ سلیمان زندہ ہے، ورنہ اس کے پیچھے ماری ماری نہ پھرتی۔ اسے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ تم بہت خودسر ہو۔ لیکن میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں، چلے جاؤ۔ نہیں، ایسے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تمہارے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس بار میرے بچے کو زبردستی لے جانا چاہتے ہو؟ اسے میرے حوالے کر دو، ہمارے پاس زیادہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جیسے میں محفوظ تھی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ بابا اس کی بھی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کریں۔
یہ لو ادھام. مجھے بصرہ پہنچنا ہے آج ہی. نہیں پہنچ سکتے. تمہارا یہ حلیہ اور لباس دیکھ کر تو وہ لوگ فوراً پہچان لیں گے. ہمیں یہاں رک کر کوئی تدبیر کرنی ہوگی. نہیں رک سکتا، اکیلے ہی چلا جاؤں گا. کل چلیں گے. فرزند فاطمہ حجاز کی تپتی دھوپ میں میرے جواب کے منتظر ہیں. ایسے وقت میں کس طرح بصرہ کے نخستان میں آرام سے بیٹھا رہوں؟ ٹھیک ہے چلتے ہیں. تھوڑا انتظار کرو، کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلتے ہیں. مالدار ہو گئے غلام حلقے بگوج ایک ہی روز میں. ابھی تو سلیمان کو ابن زیاد کی تحویل میں نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ اگر سلیمان کا پتہ لگا لیا تو میں خود تمہیں انعام دوں گی اور ابن زیاد سے بعد میں حساب کر لوں گی. لیکن فی الحال میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اور اگر پھر بھی اتنا نہ ہو تو تحریری طور پر لکھ کے دے دیتی ہوں. میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا بانو. اور ان باغوں کا کیا ہوگا؟ میں سلیمان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ایک شرط پر. میرے مولا علی کی دی ہوئی انگشتری بطور یادگار میرے حوالے کر دو. بس صورت دیگر تمہیں یہیں رہنا ہوگا جب تک تمہارے کام کی مدت پوری نہیں ہوتی. میرے باپ نے کہا تھا اس کو کبھی خود سے جدا مت کرنا. مگر سلیمان کی ہمراہی کی خاطر مجھے قبول ہے. آج سے تم ہر قید و بند سے آزاد ہو. اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تم جیسا باغبان پھر نہیں ملے گا. بس کافی ہے، نیچے اتر آئیں. بس اتنا ہی کافی ہے. اونٹوں پر سامان لاد دیں، ہمیں روانہ ہونا ہے. سامان سفر تیار کرو، ہمیں روانہ ہونا ہے، جلدی کرو. رک جاؤ. کہاں؟ یہ کارواں ماریہ بنت عبدالقیس کا ہے. امیر کا حکم ہے کہ کوئی شخص بھی تفتیش کے بغیر داخل نہ ہو. تم لوگ تلاشی دو. تم لوگ جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ ہماری بانوں کے محمل میں تو ہونے سے رہا. ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں حبشی غلام؟ تم ہی نے تو بتایا تھا کہ حسین ابن علی کے کسی سفیر کے منتظر ہو تاکہ انہیں گرفتار کرو. میں نے کہا تھا؟ ہاں. میرا سینہ حکومت کے رازوں کا دفینہ ہے، سمجھے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہمیں کب تک رکنا ہوگا؟ ہم مجبور ہیں بانو، ہمیں سب سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی. نہ میں سفیر حسین ہوں اور نہ ہی میرے غلام. ابھی ابھی امیر کی طرف سے حکم آیا ہے، حتیٰ کہ خود انہیں بھی بنا باز پرچھ کے نہ جانے دیا جائے. ٹھیک ہے، اپنا فرض پورا کرو. شروع کرو. تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے اور کہاں سے آئے ہو؟ میں بحروم ہوں، اہل حبشہ، بصرہ سے آیا ہوں، بصرہ جا رہا ہوں. اور تم؟ یہ گونگا اور بہرا ہے. تم کہاں سے آئے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ بصرہ.
बसरा जा रहा हूँ। इसका नाम ही बसरा है, बसरा से आया है, बसरा जा रहा है। तुम? मैं भी जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? बसरा जा रहा हूँ। कहाँ से आए हो? करीब से। तुम्हारा नाम? इब्न ज़ियाद के सिपाही, इब्न ज़ियाद के सवार इस तरफ आ रहे हैं। हमने सुलेमान को मार डाला, सुलेमान को मार डाला, सुलेमान को मार डाला। दरवाजा खोलो, ये सुलेमान का सर है। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। हम कामयाब हो गए, ये सुलेमान का सर है। दरवाजा खोलो। कहाँ जा रही हो लड़की? ए लड़की, बताओ क्या तुम इसे जानती हो? मुझ बेचारे अंधे की मदद करें। तुम कौन हो ऐ शख्स? मैं अंधा हूँ भाई। ये क्या कह रही है? इससे कह रहे हो? मुझे लगता है तुम दोनों साथ हो। वो सलमा है। आदम, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? सुलेमान वो नया गुलाम अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। सलमान के सर को तो ले गए, अब दरवाजा खोल दो, इन लोगों को जाने दो। यहाँ से जाओ। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो। क्या मुश्किल है? आहिस्ता, आराम आराम से, आराम से जाओ, आहिस्ता। किस तरफ चली? थोड़ा सब्र करो, जरा मुझे देखने दो। उस तरफ से चलते हैं, आ जाओ। और ऊंटों पे लदे सामान का क्या होगा? वो बाद में देखा जाएगा। वही सब भूल ना जाना। जल्दी करो राहिला। तुमने बताया कि बानू के साथ कोई मेहमान भी है। हाँ जल्दी करो, मुमकिन है कि किसी वक्त भी आ जाएं। सलाम बानू। वालेकुम अस्सलाम। लौटने में देर कर दी बानू। सलाम बानू। वालेकुम अस्सलाम। बड़े खास मेहमान हैं, इनके लिए कमरे का बंदोबस्त करो। पिछला कमरा कैसा रहेगा? सुना नहीं क्या कहा? वो बहुत ही खास मेहमान हैं। तो फिर क्या करूं? इस कमरे को ठीक करो। तो फिर आपकी महफिल मुशायरा का क्या होगा? वो बाहर सहन में कर लेंगे। कोई मुश्किल है? सलाम बानू। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेटी अब कैसी है? बेहतर है। बानो तुम्हारे लिए खुरमे का शीरा लेकर आई हैं। वो सलमा थी। ओहो, तुमने कहा था कि हिजाज में उसके भाई उठाकर ले गए थे, फिर वो बसरे में किस तरह हो सकती है? मैंने उसे देखा है, वो अपने भाई के साथ थी। मेरा बच्चा ताहिर की गोद में था। मुझे नहीं मालूम कि वो बेटा था या बेटी। अल्लाह अकबर, शायद तुम्हारा वहम हो। ये कैसे मुमकिन है कि अपनी बीवी को ना पहचानो? वही थी। खुदाया, आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची होगी? कमरा मुरतब कर दिया गया है, अंदर तशरीफ ले आइए। चलो आ जाओ। तशरीफ ले जाइए।
دیکھ لیں کوئی چیز کم نہ ہو. نہیں سب ٹھیک ہے. یہ ادم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آئے اور پھر جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں. تمہیں ابھی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. شہر جاسوسوں، سپاہیوں، اطلاع دینے والوں سے بھرا ہوا ہے. میں نہیں رک سکتا، مجھے ان سے ملنا ہے. مجھے پیام حسین بصرے کے سرداروں تک پہنچانا ہے، 5 سرداروں تک. مالک ابن مسمع، آنف ابن قیس، یزید ابن مسعود، منزل ابن جارود اور مسعود ابن عمر. ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی جانتا ہوں. احنف ابن قیس سے شروع کرو، وہ شیعان امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہیں. وہی جب معاویہ نے ان سے یزید کی جانشینی کے بارے میں رائے لی تو وہ خاموش ہو گئے اور معاویہ سے کہا کہ اگر سچ کہتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں، اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہوں. تعجب ہے ایسے شیعوں پر جو خوف خدا کو خوف معاویہ کے ہم وزن گردانتے ہیں. بہرحال ان سے تو کہیں بہتر ہیں جو صرف معاویہ سے ہی ڈرتے ہیں. ان کا گھر کہاں ہے؟ آج رات چلیں گے. ابھی اسی وقت؟ آخر تمہیں مرنے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابن زیاد 1000 آنکھوں والا دیو ہے. فی الحال تمہارا پوشیدہ رہنا ہی مناسب ہے. آج رات میں کوئی تدبیر کرتی ہوں کہ بنی تنین کے بزرگ احنف ابن قیس کے گھر جمع ہو جائیں. وہاں اپنا پیغام ان تک پہنچا دینا. تب تک آرام کر لو. میری بیوی شہر میں در بدر ماری پھر رہی ہے اور میں آرام کر لوں؟ میں اسے ڈھونڈ لوں گی. ناممکن. یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. کیا کرو، دل کو چین نہیں. کاش میں نہ آتا، وہیں باغوں میں رہ جاتا. بانو جاؤ. چلو چلیں. تمہاری بیوی بصرے میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے. ہمیں چلنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے مالک انحف ابن قیس کی طرف سے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آج رات ان کے گھر پر تشریف لائیں ایک اہم مسئلے کے لیے.
صرف مجھے بلایا ہے؟ تمہیں اور تمام بنی تمیم کے سرداروں کو. یاد رہے نماز مغرب کے بعد. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میٹھا پانی پی لو. خدا بھلا کرے. پیسے نہیں دینے کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا بھلا جاؤ کرے. خوش رہو. چلو سلیمان. مچھلی لے لو، مچھلی لے لو، تازہ مچھلی لے لو، مچھلی لے لو. سلیمان میرے ساتھ آؤ. مچھلی، تازہ مچھلی لے لو. مچھلی، تازہ مچھلی لے لو. میں نے تمہیں آنف ابن قیس کے گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا، مجھے میرے مالک نے ابھی نیا جو خریدا ہے. آج رات نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ان کے گھر پر پہنچ جائیں. بنی تمیم کے تمام حزب مدعو ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. ادم سلمہ. سلمہ، سلمہ، سلمہ. میری بیوی سے تمہیں کیا کام ہے؟ کچھ شرم کرو. معاف کیجیے گا. درگزر فرمائی جناب. دراصل غلط فہمی ہو گئی. چلو چلیں سلیمان. آؤ چلو. چلو چلو بھی سلیمان، آ جاؤ. کہاں جا رہی ہو سلمہ؟ اس طرف. ادھر چلو. خالد، خالد ادھر آؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات تمہیں حنف کے گھر آنا ہے. ٹھیک ہے خالد؟ نہیں آ سکتا. آخر کیوں؟ مجھے مچھلیاں پکڑنے جانا ہے. مچھلیاں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ یہ کام اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. آؤ، آ جاؤ. آؤ چلے.
دیکھو تو یہ سب کیسے خرید و فروخت میں مصروف ہیں. آج نہ جانے کیا بات ہے. آؤ آ جاؤ، آؤ چلے. سارا شہر تو چھان مارا، اب اور کہاں ڈھونڈیں؟ وہ میری تلاش میں ہے محوز کی، وہ یہیں ہے. تمہاری بیوی بصرے میں نہیں ہے؟ میرا دل گواہی دے رہا ہے وہ یہیں کہیں ہے. میں نے خود اسے دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرادہ پڑھنا امام جماعت کا اہل نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ محمد. اما بعد، اے بندگان خدا، ہم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں گزارا، یہاں تک کہ دین محمد ظہور پذیر ہوا، اور اس راہ میں بہت سو نے اپنی جانیں قربان کیں، تاکہ آج آپ ان مساجدوں میں امن و امان کے ساتھ آئیں اور ذکر خدا کریں. پیغمبر خدا نے کیا کیا نہ تکلیفیں برداشت کیں، تب دین خدا مکمل ہوا، نماز کا قیام ہوا، زکوٰۃ ادا کی گئی، مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی، جاہلیت دم توڑ گئی. بس یہ مناسب نہیں کہ دین خدا میں بدعتیں پیدا کی جائیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا خاتمہ کر دیا جائے، خلافت مسلمین کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے،
بدعت اسلام میں حرام ہے، حرام، وہ کسی کے بھی ہاتھوں رائج ہو۔ جو بھی خدا کے دین میں تبدیلی لائے اور بدعت رائج کرے اس کا خون بہانا جائز ہے اور اس پر خارج از دین کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اے اہل بصرہ، فتنے و فساد کے سیاہ بادل دور افق پر منڈلاتے نظر آتے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ آپ کی سمت آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے نئے خلیفہ یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی ہے۔ اہل کوفہ نے انہیں خطوط لکھے ہیں کہ ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے۔ حسین نے اپنا ایک سفیر اہل کوفہ کی جانب اور ایک سفیر آپ کی جانب روانہ کیا ہے، لیکن سفیر حسین بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی امیر عبید اللہ ابن زیاد کے غیظ و غضب کی بھینٹ چڑھ گیا اور اس وقت اس کا سر دارالحکومت کے دروازے پر آویزاں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل سے عاری کچھ افراد آپ کو اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد کی طرف لے جائیں اور شورش برپا ہو۔ سنو اے بصرے کے لوگوں، آپ لوگ پہلے ہی فتنے کی آگ میں جھلسے ہوئے اور شکست کا زہر پیے ہوئے ہیں۔ 25 سال قبل واقعہ جمل میں آپ میں سے کئی ایک نے علی ابن ابی طالب کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور جس کے نتیجے میں ہزاروں جانوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ مبادہ اس بار بھی جذبات کے اسیر ہو کر کسی کے نفع یا نقصان کی خاطر تلواریں اٹھا لیں۔ حسین ابن علی نے خلافت کی خاطر قیام کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی قسم کے کشت و خون سے دریغ نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب خلیفہ یزید ابن معاویہ بھی ایک تیز دھاری تلوار رکھتا ہے جس کا نام امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو کہ اب نیام سے نکل چکی ہے تاکہ باغیوں کا قلعہ کما کر سکے۔ اب ایسی صورتحال میں عافیت اسی میں ہے کہ سکوت و گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ والسلام۔ اے امام مسجد، اے پیش نماز ذاکر، تم نے سب کو مصلحت سے کام لینے کی دعوت دی کہ اسی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اب مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے، امید ہے کہ تم جواب دو گے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تم نے اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین خلق خدا ہیں پر درود بھیجا، ساتھ ہی اس بڑے فتنے کی طرف اشارہ کیا جس کا آغاز حسین کے ذریعے سے ہوا بقول تمہارے، اور جنگ جمل سے موازنہ کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اہل جمل نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور حق کے خلاف تلواریں اٹھائیں؟ لہٰذا ان کو دندان شکن جواب دینا بھی لازمی تھا۔ وہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں خانہ جنگی کی بنیاد ڈالی اور حرمت مسلمان کو پامال کیا۔ پھر جنگ صفین اور نہروان واقع ہوئی اور علی جو انصاف کا پیکر تھے قتل کر دیا گیا اور خلافت خاندان پیغمبر کے ہاتھوں سے چھین لی گئی جو علم و تقوی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ اے مسلمانوں، علی نے اس وقت تک خلافت قبول نہ کی جب تک لوگ اس طرح جمع نہ ہو گئے جیسے پیاسے کنویں پر جمع ہوتے ہیں۔ حسن ابن علی صلح پر راضی ہو گئے کیونکہ وہ وحدت مسلمین چاہتے تھے، اور حسین اس لیے خاموش تھے کہ معاویہ نے ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج یزید دین میں کسی بھی قسم کی بدعت رائج کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور جس نے پیغمبر کی سنت کو برباد کیا اور چاہتا ہے کہ حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم حسین کو بدعتی اور فتنہ پرور کہتے ہو۔ کیا وہ وہی جگر گوشہ رسول خدا نہیں کہ جن کے لبوں کے بوجھ سے پیغمبر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس کسی نے اسے ایذا پہنچائے گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائے، جس کسی نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ حسین نے اگر واقعی اپنے جد کے دین میں بدعتیں پیدا کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر دین میں بدعتوں کے خلاف قیام کیا تو پھر آپ میرا ساتھ دیں۔ کیا دین میں بدعت یہ نہیں کہ بندروں سے کھیلنے والے ممبر رسول پر جا کر پیغمبر کی جانشینی کا دعویٰ کریں؟ اور کیا بدعت یہ نہیں ہے کہ یزید جیسے ناپاک اور شراب خور افراد لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر جارحانہ تسلط حاصل کر لیں؟
جان لو کہ خدا فاسق و بدکار کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جو بھی اس کی حمایت کرے اس کو بھی ذلیل خیانت کار، اپنے خلیفہ کے خلاف بولتے ہو۔ یزید کی حمایت ترک کر دو اور اے لوگو، یہی خدا کے سفیر فضل سے حسین ہے، کرو سفیر اور نصرت حسین پر آمادہ ہو جاؤ۔ خاموش ہو جاؤ۔ پکڑ لو اسے۔ اے بندے خدا کیا کہہ رہے ہو؟ پکڑ لو اسے، جانے مت دینا، پکڑ لو، دیکھو یہی ہے سفیر حسین، یہی سفیر حسین ہے، پکڑ لو اسے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ۔ تمہیں فکر کرنا چاہیے اور حق اور ناحق میں تمیز کرنی چاہیے۔ لیکن راہ حق تو ہم پا چکے ہیں، حق و باطل کو دودھ میں پانی کی طرح ملا دیا گیا، تو ہم کیسے جانے راہ حق کیا ہے؟ اہل بصرہ کو اہل کوفہ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اہل کوفہ اپنا راستہ لیں، اہل بصرہ اپنی راہ لیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اس جنجال سے دوری رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل کوفہ تو بس اس کے پیروکار ہیں جو مرکز خلافت کو شام سے کوفہ منتقل کر دے، خواہ وہ حسین ہو خواہ کوئی اور۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہی ہے، ہمیں ان باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ جنگ ہمارے گھروں کو خاکسار کر دے گی، ہم نے جو کچھ اب تک بنایا ہے وہ سب گنوا بیٹھیں گے، ہمارا سکون چین برباد ہو جائے گا۔ شاید یہی خدا کی مرضی ہے، ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا معاویہ ہمارا خلیفہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہے، اب تقدیر سے تو کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سلمہ، رات یہیں بسر کرنی ہوگی، لیکن بھوک کا کیا کریں؟ اس بھوک نے تو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تم یہیں رکو۔ اب یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں سفیر حسین ابن علی بصرہ میں کیسے داخل ہوئے؟ بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ سفیر حسین ابن علی، اسے کہاں دیکھا؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں چلنا میرا چاہیے۔ ان سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ سب لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ سلمہ بہن، چلو چلیں، چلو چلو، یہاں خطرہ ہے، چلو۔ آپ سفیر حسین ابن علی کو جانتے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ سفیر حسین ابن علی کو آپ سفیر حسین ابن علی کو جانتے؟ سفیر حسین ابن علی کو جانتے؟ تم لوگ کس بات سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم حسین ابن علی کے سفیر کو نہیں جانتے؟ آخر تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ تم اسے نہیں جانتے؟ سلمہ، ہمیں چلنا چاہیے، جلدی کرو، یہاں خطرہ ہے۔ اس وقت یہاں رکنا ٹھیک نہیں، میں نے کہا نا رکنا ٹھیک نہیں۔ سلیمان یہیں پر تھا۔ اب تو نہیں ہے نا؟ آخر مجھے کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ آؤ چلے۔ رک جائیں۔ شاید آپ لوگ اجنبی ہیں۔ میں نے حسین ابن علی کے سفیر کو دیکھا ہے، وہ ابھی گئے ہیں۔ کہاں گئے؟ بتاتا ہوں، رات کہاں ٹھہریں گے؟ رات مسجد میں گزارنے کا ارادہ ہے۔ یہاں تو خطرہ ہے، آج رات میرے مہمان ہو جائیں۔ آ جائیں۔
चलो बहन, दूसरा कोई चारा नहीं।